رمضان میں بہت ساری نیکیاں اللہ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ کرتے ہیں. انہی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑنا. اور رمضان کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے. اس مناسبت سے آج کے اس درس میں رمضان اور قرآن کو ملا کر 5 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے کہ ہمیں رمضان میں قرآن کے تعلق سے کون سا رویہ اپنانا چاہیے. سب سے پہلی چیز کہ قرآن کے تعلق سے ہمیں ترتیب بنانی چاہیے کہ ہم قرآن کی تلاوت کے لیے کون سا طریقہ اپنائیں گے. سلف کا بھی اپنا طریقہ تھا، قرآن سے جڑ جایا کرتے تھے بطور خاص رمضان میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مثال آگے ہم پیش کریں گے. تو جتنے نیک اچھے لوگ گزر گئے رمضان میں قرآن سے ان کا تعلق بہت مضبوط ہو جاتا. آج الحمدللہ ہم رمضان کی دیگر چیزوں سے متعلق ترتیب بناتے ہیں. افطار میں کیا کرنا ہے، سحری میں کیا کرنا ہے، کس کا کتنا بجٹ بنانا ہے، دکان میں کتنے ٹائم سے کتنے ٹائم تک رہنا، ساری چیزیں. لیکن رمضان کی ایک بہت اہم چیز جس کا تعلق رمضان سے بہت گہرا ہے یعنی قرآن، اس کے تعلق سے ہماری زندگی میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی. فجر بعد کتنا پڑھنا ہے، ظہر بعد کتنا پڑھنا ہے، عصر بعد کتنا پڑھنا ہے، کون سے ٹائم پر پڑھنا ہے، کون سے ٹائم پر نہیں پڑھنا ہے، کس ٹائم کو قرآن کے لیے خاص کرنا ہے، ہماری زندگی میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی. تو سب سے پہلی چیز رمضان میں قرآن سے تعلق مضبوط کیجئے اور قرآن کی تلاوت کے لیے ترتیب بنائیے. یہ پہلی بات. دوسری بات، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ پورے رمضان کم از کم ایک بار قرآن کی مکمل تلاوت آپ کریں. کم از کم ایک بار. جتنا زیادہ اس سے آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، 2 بار 3 بار 4 بار 5 بار 10 بار آپ پڑھیے. جتنا زیادہ پڑھیں گے نیکیاں ملیں گی. لیکن کم از کم ایک بار مکمل قرآن کی تلاوت کرنے کا ٹارگٹ بنانا چاہیے. کتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ شروع میں پڑھتے ہیں لیکن پھر بعد میں غافل ہو جاتے ہیں، بعد میں نہیں پڑھتے کیونکہ پھر وہ دکان میں یہاں وہاں بہت زیادہ مصروفیت بڑھ جاتی ہے. تو بہت دفعہ اس چکر میں کیا ہوتا ہے ایک بار بھی مکمل نہیں پڑھ پاتے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ضروری ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ آپ ہر رمضان جتنا قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو پورا ایک بار سنایا کرتے. اور آخری سال جو رمضان آپ کو ملا آپ نے 2 بار قرآن مکمل سنایا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام. تو ہمیں بھی یہ معمول بنانا چاہیے، رمضان میں ترتیب بنانی چاہیے کہ کم از کم ایک بار مکمل قرآن کی تلاوت ہم ضرور کر لیں. تیسری بات، اس سے پہلے بھی کئی بار میں آپ کے سامنے یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ رمضان میں ہمیں قرآن سے کچھ نیا یاد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. یہ سال بھر بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر ہم مہینے کا ٹارگٹ بنا لیں کہ ایک مہینے میں ایک سورہ ہم یاد کریں، سال بھر میں 12 مہینے میں 12 سورتیں یاد ہو جائیں. لیکن ہم نہیں یاد کرتے. چھوٹی چھوٹی سورتیں یا جو بہت دفعہ ہوتا ہے کئی لوگوں کی فیوریٹ سورہ ہوتی ہے، پسندیدہ سورہ ہوتی ہے، بھئی وہی سورہ یاد کر لو. اس میں سے ایک مہینے میں 15 20 25 آیتیں یاد کر لو. کتنے لوگ سورہ رحمان سنتے ہیں، سورہ رحمان سنتے رہتے ہیں، فیوریٹ ہے، اچھی لگتی ہے، ایک مطلب اس کی آیتوں کی ترتیب بہت ساری چیزیں. لیکن دیکھیں انہی سے آپ اگر آپ پوچھ لیں کتنا دکھا آیتیں یاد ہے. ایک مہینے میں ایک رکوع آپ یاد کرنے کا پلان بنا لیں، 3 رکوع ہے 3 مہینے میں آپ کو یاد ہو جائے. سورہ ملک کتنے لوگ ہیں روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن ان روزانہ پڑھنے والوں میں سے کتنوں کو یاد ہے؟ ایسی کئی صورتیں ہیں جو کئی موقعوں پر تلاوت کی جاتی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، لیکن لوگوں کو یاد نہیں ہوتی. ایک مہینے میں ایک سورہ یاد کرنے کا اگر پلان بنا لیا جائے، ترتیب بنا لی جائے اور اس پر عمل کرنے کا تہیہ اور پکا ارادہ کر لیا جائے، دیکھیں چیزیں آسان ہو جائیں گی. ایک دن میں ایک آیت کا آپ ٹارگٹ بنا لیں، 30 دن میں 30 آیتیں یاد رکھیں. چھوٹی چھوٹی آیت، بڑی بڑی آیتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ ایک پیج کی آیتیں یاد کریں. آپ ایک آیت الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اگر آپ ایک لفظ کی آیت 2 لفظ کی آیت ایک دن میں یاد کریں، 30 دن میں 30 آیتیں آپ کو یاد. تو آپ بقیہ 11 مہینے نہیں یاد کریں، لیکن رمضان میں چونکہ گہرا تعلق ہو جاتا ہے اس لیے کوشش یہ کرے کہ قرآن سے کچھ نیا یاد کر سکے. بہت زیادہ نہیں، ایک سورہ یاد کیجیے. ایک سورہ پارہ نمبر 30 کی کوئی سورہ یاد کر لیجیے. کوئی چھوٹی سورہ جو آپ کو یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیجیے، لیکن کچھ نیا ضرور یاد کرنے کی کوشش. ایسے ہی اسی میں آپ ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ قرآن کی جو دعائیں ہیں، ربنا ربنا، چاہے نبیوں کی دعا ہو، ایمان والوں کی دعا ہو، عقل مندوں کی دعا ہو یا اور کسی کی دعا ہو جو اللہ نے ذکر کی، وہ دعائیں بھی یاد کر لیں. 1 2 3 صحیح، ساری نہ صحیح لیکن 2 3 تو یاد کر لینا چاہیے اور یہ ٹارگٹ بنانا چاہیے. چوتھی بات جس کا ہمیں رمضان میں خیال رکھنا چاہیے قرآن کے تعلق سے، وہ ہے قرآن سننے کا بھی اہتمام کریں. تراویح کی نماز میں الحمدللہ سنتے ہیں اگر مکمل مہینہ پڑھ رہے ہیں، لیکن تراویح سے ہٹ کر کے بھی ہمیں قرآن سننے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ 2 فائدہ ہوگا. ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے، آپ کا ایک طریقہ ہے. بعض دفعہ آپ کسی صحابی کو بلا کر کے سنا کرتے تھے. ابی بن کعب سے آپ نے سنا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے سنا ہے، نام لے کر کے کہ عبداللہ بن مسعود سناؤ مجھے، ابی بن کعب سناؤ مجھے. یہ قاری قرآن تھے سب. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل ہوگا. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر آپ قرآن سن رہے ہیں کسی قاری کی آواز میں جو بھی آپ کو اچھے لگتے ہیں آپ سنیں گے، اور اگر آپ نے ساتھ میں قرآن رکھا ہوا ہے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ اس کی ریڈنگ بھی کرتے چلے جائیں گے، دیکھتے بھی چلے جائیں گے. کہیں آپ غلط پڑھ رہے ہیں تو آپ کی تصحیح بھی ہو جائے گی اور ثواب کا ثواب تو ملے گا ہی. سنت بھی ہو گئی، آپ کی تصحیح بھی ہو گئی اور آپ کو ثواب بھی مل گیا، وہ بھی رمضان کے مہینے میں جس میں ثواب کا گراف کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو قرآن سننے کا بھی اہتمام کریں. 5ویں اور آخری بات، قرآن کے بارے میں معلومات حاصل کریں. ہمیں لگتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے بس ختم ہو گیا. نہیں، قرآن کتنی جامع کتاب ہے. اس کی ایک ایک چیز پر کتنی ریسرچ، کتنی محنتیں، کتنی تحقیق ہوئی ہے. علماء نے، اسلاف نے، صحابہ نے، تابعین نے، کتنی محنتیں کی ایک ایک چیز پر. اس کے ایک ایک موضوع پر کئی کتابیں ہیں، کئی جلدوں میں. اور قرآن نازل کیسے ہوا، قرآن ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہوا، قرآن جمع کیسے کیا گیا، قرآن کی ترتیب کیسے بنائی گئی، قرآن کو مصحف کی شکل کیسے دی گئی، قرآن پر ایمان رکھنا ضروری کیوں ہے، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا، یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا چاہیے. اس لیے کہ قرآن صرف کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے. اور ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے مان لیا یہ اللہ کی کتاب ہے. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ایک ایک باتوں میں جانکاری بھی حاصل کریں،
اس کی ایک ایک چیز سے متعلق علم بھی حاصل کریں. کوشش کریں کہ جو چیز اس سے متعلق، میں وہ تفسیر کی بات نہیں کر رہا کہ آپ تفسیر سیکھیے اور تشریح سیکھیے، وہ ساری چیزیں نہیں، جو موٹی موٹی باتیں کم از کم وہ تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے. تو یہ اہم چیز ہے کہ قرآن کے بارے میں معلومات حاصل کریں اور قرآن سے متعلق اپنی معلومات میں اضافہ کریں. تو رمضان آ رہا ہے، قرآن سے متعلق رمضان میں یہ 5 اہم باتیں کہ قرآن کے تعلق سے ترتیب بنائیے. کم از کم ایک بار مکمل قرآن کی تلاوت کیجیے، کچھ نیا یاد کرنے کی کوشش کیجیے قرآن سے، قرآن سننے کا بھی اہتمام کیجیے اور قرآن کے بارے میں ضروری معلومات حاصل کیجیے. اللہ رب العالمین ہمیں رمضان ہو یا غیر رمضان قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.